وہ ڈیسائسو ونڈو نظر آ گئی نا سب کو، جو میں نے لاسٹ ٹائم کہی تھی. بس یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ یہ نون لیگ والے پینک کیوں نہیں کر رہے، ان کا پینک کہاں ہے. ایسے کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا یہ بھی، اور سمجھ آئے گا جب یہ ان کو سمجھ آئے گا کہ یار کوئی اسپوائلر بھی نہیں چل رہا. لیکن اگر کوئی اصل اسپوائلر آ گیا اور کہانی پھر لڑائی کو گئی تو پھر یہ کلیئر ہوگا کہ وہ اسپوائلر پھر نون لیگ کا پھینکا ہوا نہیں ہوگا، وہ اسپوائلر لیگ پلنگ کا ہوگا. خیر، انڈیا کی ظاہر ٹائے ٹائے فش ہو چکی ہے، نظر آ رہا ہے. مودی سرکار کی ٹرمپ ڈیلی بجا رہا ہے بیٹھ کے. ٹرمپ پہ یقین کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ٹرمپ لے رہا ہے کلا بازیاں اور صرف بلیک میل کر کے ملکوں سے لیوریج کریٹ کر رہا ہے تاکہ اس کو ایکسپلائٹ کرے، اور کچھ نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے ابھی تک، لیکن ظاہر ہے انڈیا اور اسرائیل میں فرق ہے، اس لیے انڈیا کی بجا رہا ہے اور اسرائیل کو ہلکے ہلکے طریقے سے گھیر رہا ہے. آج بھی بولتا ہے کہ انڈیا پاکستان دونوں سیز فائر میں خوش ہے. یار انڈیا کہاں سے خوش ہے؟ خیر، لیکن بجایا جا رہا ہے انڈیا کی. وہ الٹا ڈیلی بول رہا ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دن ایپل کمپنی کو منع کیا انڈیا مت جاؤ، آج کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹیرفز کا گیم ختم نہیں ہو رہا، اس لیے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا مناسب نہیں ہے. باقی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹریڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، تعلقات بھی اچھے ہیں. اب پلیز یہ نہیں کبھی سمجھیے گا کہ یہ ہمارے اس سسٹم کو کچھ تقویت مل رہی ہے یا یہ پاکستان کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. وہ صرف انڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ نیریٹو لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا. اور جس دن انڈیا مان گیا، جو کہ صرف دو ہی ڈیمانڈ سمجھ آ رہی ہے مجھے ٹرمپ کی طرف سے، ایک کہ ٹیرف ختم کرو، امریکن پروڈکٹس کو جگہ دو، دوسرا ہتھیار خریدو ہم سے. انڈیا یہ دونوں نہیں کر رہا ہے، یا دونوں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انڈیا کو ایک گمان تھا کہ بھائی میں تو چوڑا ہوں، میں تو سپر پاور خود ہوں. انڈیا کا ایلوژن ٹوٹ گیا، اور اس لیے توڑا گیا یا ٹوٹ گیا، جو بھی کہہ دیں، انڈیا اپنی سائز میں آئے تاکہ، اور اب آتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اور ٹرمپ ابھی بھی وہی کیے جا رہا ہے اس کو سائز میں لانے کے لیے. سو ان شارٹ، ٹرمپ کی باتوں کا یقین نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی اپنا رخ بدل دے گا. دیکھیں کل تک ایران ٹاکس کر رہا تھا، اور پھر ایران کو دھمکی دے کے بیٹھا ہے. اب نیتنیاہو سے کل تک ناخوش تھا، لیکن پھر کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کتنی مشکل میں ہے، یعنی کہ نیتنیاہو کتنی مشکل میں ہے. لیکن جہاں ایران کی دھمکی، وہیں پھر یہ نیریٹو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ غازہ میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. اب امریکن صدر اگر یہ نیریٹو پھینک رہا ہے کہ غازہ میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تو آبویسلی ہنٹ ملتی ہے کہ معاملات صحیح نہیں ہیں، خاص کر کے اسرائیل کے ساتھ. اور معاملات صحیح سے مراد نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشر میں لا رہا ہے، اور وہ کیوں لا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو غازہ میں جگہ چاہیے، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ غازہ کو فری زون بنانا چاہیے اور امریکن کو جگہ دینی چاہیے. اور یہ اسرائیل دے دے، مجھے بہت مشکل بات لگتی ہے. تو یہ تو ٹسل کہیں اور ہی جانی ہے. اس لیے جب دنیا کا منظرنامہ وقتی کہہ لیں یا امریکن مفاد کی وجہ سے کہہ لیں، ہمیں سوٹ کر رہا ہے اگر، اور اس سوٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے جنگ بھی جیت لی ہے، نیریٹو بھی بنا لیا، بٹ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ٹرمپ بھائی جان کل کو انڈیا اگر مان جائے گا، یا اگر انڈیا کو منوا لے گا، تو جو انڈیا نے اب اپنے وفد بھی دنیا میں باقی ممالک میں بھیجے ہیں کہ جا کر کچھ یہ وفد اگر کچھ کھرتیل نکال لیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر پاکستان دوبارہ مشکل میں پڑ جائے گا. اور اس چیز میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ مودی کا سروائیول کا معاملہ ہے. باقی ملیٹریلی اٹیک میں تو نہیں سمجھتا کہ اب مودی دور تک کرے گا یا سوچے گا بھی. صورتحال بھی اگر خراب ہوئی تو وہ یا تو ڈپلومیٹیکلی یا تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہی ہوگی. حالانکہ یو کے بیچ میں آ گیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. یو کے عموماً بڑے خاموش ہو کے کام کرتا ہے، بٹ ابھی تک انڈیا کا ڈینائل بھی جاری ہے، اور ویسے کر کچھ نہیں پائے گا، پانی روک نہیں پائے گا. بٹ ڈر صرف ایک بات کا ہے کہ وہ کوئی انفراسٹرکچر نہ بنائے ہماری واٹرز پہ، ہمارے ریورز پہ. جیسے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا چناب ریور کا واٹر ڈائیورٹ کر رہا ہے ٹورڈز بیاس اینڈ راوی. اس پہ پاکستان چپ نہیں بیٹھ سکتا اوبیسلی، بٹ کرے گا بھی کیا؟ سو واٹ ٹو ڈو. ایک تو فیوچر بلیک نظر آ رہا ہے ڈیو ٹو جیو پولیٹیکل شفٹس. دوسرا یہ
تو نظر کرم ہو گیا ہمارے اوپر کہ فورن پالیسی فیور میں چلی گئی ہماری، ورنہ تو پھنس جانا تھا ہم نے۔ تو اب جو یہ ایک ونڈو ملی ہے جس کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اس ونڈو میں جہاں تھوڑا بہت امریکن ٹلٹ ہماری طرف ہے، جہاں ایک لاسٹ گریس بھی واپس ملی ہے، جہاں ایک انٹرنیشنل نیریٹو بھی سپورٹ کے لیے موجود ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ایک نیریٹو موجود ہے، پھر ایکسپائر سیاستدانوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں اگر کنٹینیو کیا خان صاحب کو دبانے میں تو حالات ابھی جو ہیں وہ اور شدید خراب ہو جائیں گے۔ سو اس ونڈو میں جہاں نیگوسیشن کی ٹیبل پہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیکنگ بھی ہے، جہاں نیگوسیشن کے ٹیبل پہ خان صاحب بھی شاید کچھ دینے کو تیار نظر آ رہے ہیں، وہاں یہ لازم ہے کہ ظاہر بات بن سکتی ہے اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی چانس نہ ہے بھی نہیں مجھے، الٹا شاید یہ جو ونڈو ہے جہاں امریکن ایڈمنسٹریشن آپ کی طرف ہلکا پھلکا ٹلٹ رکھتی ہے، اس صورت میں اگر ہم نے خان کو نکال کے یا نکال لیں تو شاید ہمارا اور بینیفٹ ہو جائے، اور قریبی آ جائے، یا اور ایکسپلائٹ کر سکیں اس سچویشن کو جہاں ہم انڈیا کو اپنی ڈیٹرنس دکھا رہے ہیں۔ اگر خان باہر آ گیا یا لائے تو ڈیٹرنس کو اور واضح کر سکتے ہیں، کیونکہ خان نکلا تو ظاہر ہے انڈیا کی تو فی الحال تھوڑے ٹائم کے لیے تو دب جانی ہے ان کی۔ سو یہ سب کچھ چل سکتا ہے دماغ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، مگر ضروری نہیں کہ وہ ایسا لازم کریں یا ایسا لازم ہو۔ بٹ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ آپ لکھ لیں کہ نظام کے ساتھ نظام کے سپورٹرز بھی جائیں گے، بٹ آئی ہوپ وہ سچویشن نہ آئے، کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ملک کو بھی پھر نقصان دیتے ہیں۔ سو ہوپ فلی سچویشن وہاں نہیں جائے گی، بٹ مجھے ابھی بھی تھوڑا شک ہے کہ کہیں وہ تو نہ ہو جائے پھر آخر میں کہ بھائی ضد نہیں تو پھر بندہ کیوں۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ پاور میں لیگ پولنگ آخری دن تک بند نہیں ہوتی ہے سر، تو اب نظر رکھیے گا کہ اسپوائلرز کہاں سے آ رہے ہیں۔ فی الحال تو گور خان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کو اسپوائلرز کہہ دیا نا کہ بھائی جو لوگوں کو نہیں پتا وہ نہ بولے، اسپوائلرز کریٹ نہ کرے، لیکن نون لیگ کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی ایسا اشارہ نظر نہیں آیا ہے کہ کوئی اسپوائلر پھینکا گیا ہو۔ اب سمجھے، اب تک یہ کلیئر ہے کہ بات بھی ہوئی ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے اور معاملات بہتر بھی ہو رہے ہیں، بٹ اسپوائلرز کا ڈر ابھی بھی ہے جو کہ آنے کے چانسز ہیں، بیکاز آف دی اینڈ رزلٹ، وہ جو لیگ پولنگ اور یہ اینڈ رزلٹ کا جو مسئلہ ہے نا، پھر یہ اسپوائلرز لا سکتا ہے۔ اب بقول بہت سارے حضرات کے کہ بہت ساری باتیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان مان گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان لچک دکھانے کو تیار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ بھائی میں تو نہیں تھکا ہوں، کسی نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں تو کورٹ سے ہی باہر آؤں گا۔ ظاہر ہے یہ تو اب تسلی رکھے نا کہ ظاہر ہے کورٹ سے ہی باہر آئیں گے، وہ ڈیل کا تاثر تو کوئی بھی نہیں دینا چاہے گا، اور اس کی انڈیکیشن میں نے پچھلی بار بھی ایک پیرول والی اپلیکیشن کی دی تھی کہ جہاں یہ امید بھی نہیں تھی کہ یار یہ ایک دن میں اڑ جانی تھی پٹیشن، اس کا جج صاحب جو ہے فیصلہ ریزرو کر لیتے ہیں کہ یہ سننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابے بھائی واہ، لیکن جہاں پیرول کی بات چل ہی رہی تھی تو خان صاحب کی سزا معطلی کی اپلیکیشن ہائی کورٹ پہنچ جاتی ہے اور پھر فکس بھی ہو جاتی ہے اگلی ہیئرنگ کے لیے۔ اب ظاہر ہے یہ کیا ہے، یہ سی بی ایمز ہے، جب بات کچھ آگے بڑھتی ہے تو سی بی ایمز ہوتے نظر آتے ہیں، اور پھر جب بات بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے تو سی بی ایمز ہو بھی جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بیمار اس وجہ سے ہوئے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، وہ اپنی ٹائمنگ بھی کوئنسیڈنس ہو سکتی ہے، بٹ اگر کل کو یہی فارمیٹ یاسمین راشد صاحبہ کا بھی ہوا یا ایسا ہی قصہ ہوا تو اٹ ول بی سیف ٹو سے کہ اٹس سی بی ایم اگین۔ بیمار دونوں بھی ہو سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئنسیڈنس دونوں کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی ایج کا تقاضا ہے، میں کوئی کانسپریسی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، بٹ عموماً ایسے ہی سی بی ایمز ہوتے ہیں پاکستان میں۔ بٹ سی بی ایمز تو مطلب یہی ہے نا کہ سی بی ایمز دور سے ہوتے ہوئے تو فی الحال نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ٹاکس ہوں گے تو کس بیسس پہ ہوں گے؟ اور اگر میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ٹاکس کی بات متن سے وہی کی ہے کہ بھائی الیکشن کتنا جلدی، وہ تو ہونے ہیں لیکن کتنا جلدی۔ اب ظاہر ہے فی الحال ابھی تک یہی ہے کہ کیا متن ہے، لیکن متن یہی نکلے گا۔ فی الحال تو ابھی ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو کہا ہے کہ بھائی ہم تو ابھی تک وہیں ہیں، آپ سسٹم کو مانیں، مطلب نہ چھیڑیں اس سسٹم کو، اگلے الیکشنز پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اس وقت خان صاحب کو بھی لچک دکھانی ہوگی، تو وہ لچک کچھ ایسا ہی ہوگا کہ خان بولے گا کہ بھائی ہاں میں نے چلنے دیا۔ بٹ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے صرف باہر نکلنا ہے، جس دن نکلے اس دن خود ہی یہ سسٹم گر جانا ہے، میکینیکلی فٹڈ سسٹم ہے، ہپوکریسی پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور مجھے وہ حیرت ہے کہ
سسٹم نے ابھی تک ریئیکٹ کیوں نہیں کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں کہا کہ نون لیگ کی طرف سے ریئیکشن کیوں نہیں ہے، نون لیگ کو اتنا ابھی تک کیوں یقین ہے کہ بات نہیں بنے گی، یا نون لیگ بھی اتنی بیزار ہے کہ بھلے بن جائے بات، بھائی ہماری بھی جان چھوٹے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بٹ جس طرح نجم سیٹھی صاحب جیسے حکومتی بڑے صحافی ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے ان کا ٹلٹ حکومت کی طرف سے، تو حکومتی ٹلٹ رکھنے والے صحافی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی طرح خان صاحب کو جیل میں ملٹری کے لوگوں نے ڈیورنگ وار بریفنگ دی ہے۔ تو یہاں سے کلیئر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ظاہر ہے پھر خان کا اسٹیچر یا اس کا جو قد ہے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہاں سے چیزیں وہاں جائیں گی کہ سوال ہے کہ پھر ضد کا کیا ہوگا؟ عدالتوں میں جو ہوا ہے ابھی تک 26 امنڈمنٹ میں یہ سب کچھ، اس کا کیا ہوگا؟ پیکا سے لے کر ملٹری کوڈز، ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ سب ریورس کرنا ہوگا ظاہر ہے، اور یہ سب ریورس ہوتے دیکھیں گے آپ، بیکاز ان سب کا مقصد پی ٹی آئی اور خان تھا۔ تو اب کیا ضرورت ہے ان سب